السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو حفصہ آن لائن اکیڈمی۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حفصہ آن لائن اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کاروان کی انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج کا، تو آج انشاءاللہ ہم اپنا تھرڈ لیکچر ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پنجاب پروونس کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ سندھ پروونس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سندھ کو ہم ڈسکس کریں گے، تو سب سے پہلے آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ون آف دی فرسٹ ریجن تھا انڈین سب کانٹیننٹ کا جس میں اسلام آیا تھا، اسلامک رول آیا تھا۔ تو اس میں یہ جو پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں سے صرف آپ نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ صرف یاد رکھنی ہے کہ اس کا جو ٹوٹل شیئر ہے پاکستان کے ایریا میں، پاکستان کے رقبہ میں، وہ 17.72% ہے۔ 17.72% اس کا ٹوٹل شیئر ہے پاکستان کے جو ٹوٹل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ٹوٹل آبادی کا 23.04% ہے، 23.04% ٹوٹل آبادی کا۔ بس یہ آپ نے اتنا ہی اس میں سے یاد رکھنا ہے۔ تو نیکسٹ ہم اس کے جو ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس ہم پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم صرف وہ چیزیں پک کریں گے جو ون پیپر کے لیے ہمیں کام آئیں گی۔ تو اس کی ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ دیکھتے ہیں۔ ڈویژن جو ہے وہ اس کی 7 ڈویژنز ہیں سندھ کی، اس میں لاڑکانہ ہے، سکھر ہے، حیدرآباد ہے، میر پور خاص ہے، کراچی ہے، بھمبور ہے اور شہید بے نظیر آباد ہے۔ تو آپ کے پاس اگر اس کا لیٹسٹ ایڈیشن بھی ہے تو اس میں بھی کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں کور کرواؤں گا۔ تو لاڑکانہ جو ڈویژن ہے اس میں دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ کون کون سے ہیں۔ اس کے ڈسٹرکٹس ہیں جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ اور کشمور اور کاند کوٹ، یہ لاڑکانہ میں ڈسٹرکٹس آتے ہیں۔ آگے سکھر ہے، سکھر ڈویژن میں سکھر ڈسٹرکٹ آئے گا، خیرپور آئے گا اور گھوٹکی آئے گا۔ نوشہر و فروز اس میں لکھا ہوا ہے لیکن نوشہر و فروز اس میں نہیں آئے گا، نوشہر و فروز شہید بے نظیر آباد میں چلا گیا۔ آگے حیدرآباد ہے، حیدرآباد میں جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ دادو ہے، حیدرآباد آ جاتا ہے، جام شورو، ٹنڈو الیار اور ٹی ایم خان۔ ٹی ایم خان سے مراد ہے ٹنڈو محمد خان اور مٹیاری، یہ حیدرآباد میں آتے ہیں۔ آگے میر پور خاص ہے، میر پور خاص میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے سانگڑ لکھا ہوا ہے، تو سانگڑ اس میں نہیں آتا، سانگڑ بھی شہید بے نظیر آباد میں ہے۔ تو میر پور خاص میں میر پور خاص آ جائے گا ایک ڈسٹرکٹ، اور عمر کوٹ آ جائے گا اور تھر پارکر، یہ 3 ڈسٹرکٹس میر پور خاص میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کراچی ڈویژن ہے، کراچی ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ملیر ڈسٹرکٹ ہے اور کراچی ایسٹ ہے اور کراچی ویسٹ ہے، کراچی ساؤتھ ہے، کراچی سینٹرل ہے، یہ ڈسٹرکٹس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ کرنگی اور کماڑی اس میں آتے ہیں، کرنگی ڈسٹرکٹ اور کماڑی ڈسٹرکٹ۔ آگے بمبور ہے، بمبور میں ٹھٹھا ڈسٹرکٹ آ جاتا ہے، بدین آ جاتا ہے اور سجاول، یہ 3 ڈسٹرکٹس بمبور میں ہیں۔ آگے شہید بے نظیر آباد ہے، شہید بے نظیر آباد میں جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں وہ شہید بے نظیر آباد ایک ڈسٹرکٹ ہے، پھر نوشہر و فروز ہے اور سانگڑ ہے، یہ 3 ڈسٹرکٹس بے نظیر آباد میں آتے ہیں۔ سندھ پروونس میں ٹوٹل 30 ضلع ہیں، 30 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، اور پنجاب میں 42 ہیں، ہم نے پڑھا تھا پیچھے۔ تو آگے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈسٹرکٹس کی آگے تحصیلز دی ہوئی ہیں۔ تو تحصیلز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں اتنا خاص ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کو موٹا موٹا دیکھ لیجئے گا۔ صرف جیسے میں نے آپ کو پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں بتایا تھا کہ اتنا پتہ ہونا چاہیے، ایک دفعہ آپ اس کو گو تھرو کریں تو مین چیزیں جو ہیں وہ ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس ہیں۔ آگے تحصیلوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے لیکن بس گو تھرو کریں کہ کوئی سامنے کوئی تحصیل کا نام آئے تو پتہ ہو کہ یہ فلاں ڈسٹرکٹ میں آتی ہے، سو سمپل، بس اتنا کہ اس میں ہونا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ 30 جو ضلع ہیں وہ سب کی تحصیلیں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ گورنرز سندھ کی بات کر لیتے ہیں۔ سندھ میں جو گورنرز سٹارٹ سے لے کے 1947 سے ٹل ڈیٹ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو اپنا گورنر ہیں
وہ غلام حسین ہدایت اللہ ہیں، شیخ جی ایچ ہدایت اللہ۔ ان کا ٹینیور ہے 14 اگست 1947 سے 4 اکتوبر 1948 تک۔ پھر شیخ دین محمد ہیں، شیخ دین محمد کا جو ٹینیور ہے وہ 7 اکتوبر 1948 سے 19 نومبر 1949 تک ہے۔ اس کے بعد میاں امین الدین جو گورنر سندھ تھے وہ 19 نومبر 1949 سے 1 مئی 1953 تک گورنر رہے۔ پھر جارج بیکسینڈل کانسٹینٹائن یہ 2 مئی 1953 سے 12 اگست 1953 تک گورنر سندھ رہے تھے۔ اس کے بعد حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ یہ 12 اگست 1953 سے 23 جون 1954 تک رہے تھے۔ پھر نواب افتخار حسین ممدود ہم نے پیچھے پنجاب کے وزرائے اعلیٰ میں پڑھا تھا، پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، تو ادھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نواب افتخار حسین ممدود گورنر سندھ بھی رہے ہیں، جو کہ 24 جون 1954 سے 14 اکتوبر 1955 تک رہے۔ اس کے بعد پھر پارٹ آف ویسٹ پروونس 14 اکتوبر 1955 سے 1 جولائی 1970، یہ ہم نے پیچھے پنجاب میں پڑھا تھا، پنجاب کے جو ہم نے پنجاب کو ڈسکس کیا تھا، اس میں دیکھا تھا کہ محمد علی بوگرا نے 1 یونٹ جو امپوز کیا تھا، جو کہ 22 نومبر 1954 کو کیا تھا، اور وہ آفیشلی پاس ہوا تھا 30 سپٹمبر 1955، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل رحمن گل یہ گورنر بنے 1 جولائی 1970 سے 20 دسمبر 1971 تک۔ اس کے بعد پھر ممتاز بھٹو ان کا ٹینیور ہے 22 دسمبر 1971 سے 20 اپریل 1972 تک۔ پھر میر رسول بخش تالپور یہ 1 جون 1972 سے 14 فروری 1973 تک گورنر تھے۔ اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان، یہ لیاقت علی خان کی جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے ان کی بیوی ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے وہ 15 فروری 1973 سے 28 فروری 1976 تک تھا۔ اس کے بعد الحاج محمد دلاور خان جی یہ 1 مارچ 1976 سے 5 جولائی 1977 تک رہے۔ پھر عبد القدیر شیخ یہ 6 جولائی 1977 سے 17 سپٹمبر 1978 تک رہے۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی، یہ ایس ایم جو ہے وہ صاحبزادہ مزمل الرشید ان کا پورا نام ہے، تو ان کا جو ٹینیور ہے وہ 18 سپٹمبر 1978 سے 6 اپریل 1984 تک ہے۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہاں داد خان یہ 7 اپریل 1984 سے 4 جنوری 1987 تک گورنر رہے۔ پھر اشرف ڈبلیو تبانی یہ اشرف ولی محمد تبانی ان کا پورا نام تھا، اشرف ولی محمد تبانی، یہ 5 جنوری 1987 سے 23 جون 1988 تک گورنر رہے۔ پھر جنرل ریٹائرڈ رحیم الدین خان 24 جون 1988 سے 12 سپٹمبر 1988 ان کا ٹینیور تھا۔ پھر قدیر الدین احمد 12 سپٹمبر 1988 سے 18 اپریل 1999 تک ان کا ٹینیور تھا۔ پھر فخر الدین جی ابراہیم ان کا ٹینیور تھا 19 اپریل 1999 ٹو 6 اگست 1990، یہ جج بھی تھے، جسٹس تھے یہ فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں، اور یہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے اٹارنی جنرل بھی اپوائنٹ کیا تھا، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 24ویں چیف الیکشن کمشنر پاکستان تھے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد محمود اے ہارون یہ فرسٹ ٹائم جب گورنر بنے تھے، محمود عبداللہ ہارون اصل میں ان کا پورا نام ہے، 6 اگست 1990 سے 18 جولائی 1993 تک ان کا ٹینیور ہے۔ پھر حکیم محمد سعید 19 جولائی 1993 ٹو 23 جنوری 1994 ان کا ٹینیور تھا۔ پھر محمود عبداللہ ہارون سیکنڈ ٹائم جب یہ بنے تو ان کا دوسرا جو ٹینیور تھا وہ جنوری 23 1994 سے مئی 21 1995 تک ہے۔ پھر کمال الدین اظفر کا جو ٹینیور تھا وہ 22 مئی 1995 سے 16 مارچ 1997 تک۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر یہ 17 مارچ 1997 سے 17 جون 1999 تک گورنر سندھ رہے۔ اس کے بعد ممنون حسین 19 جون 1999 ٹو 12 اکتوبر 1999، ان کو پریزیڈنٹ رفیق تارڑ نے جون 1999 میں جو ہے گورنر سندھ اپوائنٹ کیا تھا،
تو آپ کو یاد رہے کہ تب نواز شریف کا دوسرا دور تھا، تب وہ وزیر اعظم تھے. تو یہ وہی ممنون حسین ہے جو بعد میں نواز شریف کے دور میں جب تیسرا دور تھا ان کا، تو 2013 سے 18 والا، تو یہ پریزیڈنٹ تھے. یہ وہی ممنون حسین ہیں، صدر ممنون حسین جو ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جون 1999 میں یہ گورنر سندھ بنے تھے، اور یہ 12 اکتوبر 1999 تک رہے تھے. 12 اکتوبر 1999 کو آرمی نے ٹیک اوور کیا تھا، جب چیف جو ہیں وہ مشرف چیف تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے. اس کے بعد ایئر مارشل ریٹائرڈ عاظم دوپٹا، یہ جو ہے یہ اس میں ایک ایم سی کیو کا آپ نے ادھر اضافہ کرنا ہے. یہ ایئر مارشل عاظم صاحب کا یہ فرسٹ سندھی پائلٹ تھے پاکستان ایئر فورس میں، اور ان کا ٹینور، یہ گورنر بھی رہے، ان کا ٹینور تھا 25 اکتوبر 1999 سے 24 مئی 2000 یہ گورنر رہے. اس کے بعد محمد میاں سمرو، یہ 25 مئی 2000 سے 26 دسمبر 2002 تک گورنر سندھ رہے. اس کے بعد عشرت العباد خان، یہ 27 دسمبر 2002 سے 10 نومبر 2016 تک گورنر رہے. پھر سعید الزمان صدیقی، یہ 11 نومبر 2016 سے 11 جنوری 2017 تک گورنر سندھ رہے، اور یہ 15ویں چیف جسٹس آف پاکستان تھے. اس کے بعد زبیر عمر، یہ 2 فروری سے 13 اگست 2018 تک گورنر سندھ رہے تھے. اس کے بعد عمران اسماعیل، یہ 27 اگست سے 18 اپریل 2022 تک گورنر سندھ رہے. اس کے بعد آغا سراج درانی، یہ 18 اپریل 2022 سے اکتوبر 2022 تک گورنر سندھ رہے. اس کے بعد کامران ٹیسوری، یہ 10 اکتوبر 2022 سے آج کی ڈیٹ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 30 جنوری 2024 تک گورنر سندھ ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو کرنٹ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سندھ اسمبلی ہیں. تو آغا سراج خان درانی جو ہیں وہ سپیکر پروونشل اسمبلی سندھ ہیں، اور رحیلہ لغاری ڈپٹی سپیکر پروونشل اسمبلی سندھ ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں چیف منسٹر سندھ کی، شروع سے 1947 سے ٹل ڈیٹ سی ایم سندھ. سب سے پہلے محمد ایوب کھوڑو، یہ فرسٹ ٹائم جب سی ایم سندھ بنے تھے 16 اگست 1947 سے 28 اپریل 1948 تک، اور ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا. یہ مسلم لیگ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ شروع کے جو سال تھے کچھ، تو ان میں مسلم لیگ جو برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے جو بنی تھی، وہ والی مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے ادھر. اس کے بعد پیر الہی بخش، یہ 3 مئی 1948 سے 4 فروری 1949 تک سی ایم سندھ رہے، اور مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد یوسف ہارون، یہ 18 فروری 1949 سے 7 مئی 1950 تک سی ایم رہے، اور مسلم لیگ سے ہی ان کا تعلق تھا. پھر قاضی فضل اللہ عبید اللہ، اور یہ 8 مئی 1950 سے 24 مارچ 1951 تک سی ایم سندھ رہے، اور یہ مسلم لیگ سے ہی ان کا تعلق تھا. پھر محمد ایوب کھوڑو، یہ سیکنڈ ٹائم بنے سی ایم سندھ، تو 25 مارچ 1951 سے 29 دسمبر 1951 تک ان کا ٹینور تھا، مسلم لیگ سے ہی ان کا تعلق تھا. اس کے بعد پھر گورنرز رول میں یہ جو ٹینور گزرا ہے یہ 29 دسمبر 1951 سے 22 مئی 1953 تک، اور یہ اس وقت جو مسلم لیگ کی ہی حکومت تھی. پھر پیرزادہ عبدالستار، 22 مئی 1953 سے 8 نومبر 1954، اور مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا. پھر محمد ایوب کھوڑو تھرڈ ٹائم سی ایم بنے 9 نومبر 1954 سے 13 اکتوبر 1955، اور مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو پہلے بھی پنجاب کے جب ہم سی ایم ڈسکس کر رہے تھے تو پوسٹ ابولشڈ کا آیا تھا، یہ وہی ٹینیور تھا جب محمد علی بوگرا پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے 1 یونٹ امپوز کیا تھا، تو یہ تب جو ہے پوسٹ ابولشڈ تھی. تو وہ ٹینیور تھا 13 اکتوبر 1955 سے 30 جون 1970 تک. اس کے بعد پھر مارشاء اللہ 25 مارچ 1969 سے یحییٰ خان کا مارشاء اللہ آ گیا تھا، تو وہ ٹینیور تھا 1 جولائی 1970 سے 1 مئی 1972 تک. پھر ممتاز بھٹو، فرسٹ ٹائم ان کا جو ٹینیور تھا سی ایم ایز سی ایم سندھ، تو وہ 1 مئی 1972 سے 20 دسمبر 1973 تک،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا وہ. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 70 کے بعد جو موسٹلی وہ انکلوژن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اسپیشلی سندھ میں. پھر غلام مصطفیٰ جتوئی 25 دسمبر 1973 سے 5 جولائی 1977 تک اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آ جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کا. تو یہ بھی ایک MCQs کا آپ نے ادھر اضافہ کر لینا ہے. تو ضیاء الحق کا مارشل لا جب آیا تھا 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے مارشل لا امپوز کیا تھا اور وہ 6 اپریل 1985 تک مارشل لا رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے ضیاء الحق, تو وہ 17 اگست 1988 تک رہے تھے جب ان کا پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا بہاولپور میں. آگے غوث علی شاہ CM سندھ بنے 6 اپریل 1985 سے 6 اپریل 1988 تک اور پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا. پھر اختر علی غلام قاضی فرسٹ ٹائم CM سندھ بنے 11 اپریل 1988 سے 24 جون 1988 اور اسلامی جمہوری اتحاد سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد پھر گورنرز رول پھر آ جاتا ہے 24 جون 1988 سے 31 اگست 1988 تک. اس کے بعد پھر اختر علی غلام قاضی سیکنڈ ٹائم بنے اور کیئر ٹیکر تھے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. کیئر ٹیکر CM بنے تھے تو 31 اگست 1988 سے 2 دسمبر 1988 تک اور یہ اسلامی جمہوری اتحاد سے تعلق رکھتے تھے. پھر قائم علی شاہ 2 دسمبر 1988 سے 25 فروری 1990 تک CM سندھ رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد پھر آفتاب شبان میرانی یہ 25 فروری 1990 سے 6 اگست 1990 تک ان کا ٹینور تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد جام صادق علی یہ ایکٹنگ CM تھے 5 نومبر 1990 تک یہ رہے تھے. ان کا ٹینور 6 اگست 1990 سے 5 مارچ 1992 تک تھا اور یہ انڈیپینڈنٹ تھے. سید مظفر حسین شاہ یہ 6 مارچ 1992 سے 19 جولائی 1993 تک CM رہے اور اسلامی جمہوری اتحاد سے ان کا تعلق تھا. پھر سید علی مدد شاہ یہ کیئر ٹیکر تھے اور 19 جولائی 1993 سے 21 اکتوبر 1993 تک رہے تھے. پھر سید عبداللہ شاہ یہ 21 اکتوبر 1993 سے 6 نومبر 1996 تک CM سندھ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. پھر ممتاز بھٹو کا سیکنڈ ٹائم جو ایز اے کیئر ٹیکر CM ان کا رول تھا اور وہ 7 نومبر 1996 سے 22 فروری 1997 تک CM سندھ تھے اور سندھ نیشنل فرنٹ سے ان کا تعلق تھا. پھر لیاقت علی جتوئی یہ 22 فروری 1997 سے 30 اکتوبر 1998 تک ان کا ٹینور تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد گورنرز رول پھر 30 اکتوبر 1998 سے 17 دسمبر 2002 یہ سندھ میں گورنر رول تھا. پھر سردار علی محمد مہار یہ 17 دسمبر 2002 سے 9 جون 2004 تک اور پاکستان مسلم لیگ کاف لیگ یعنی کہ اس سے ان کا تعلق تھا. پھر ارباب غلام رحیم یہ 9 جون 2004 سے 19 نومبر 2007 تک CM سندھ رہے اور پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق تھا. پھر عبد القدیر لیپٹو کیئر ٹیکر CM تھے 19 نومبر 2007 سے 6 اپریل 2008 تک ان کا ٹینور تھا. پھر قائم علی شاہ دوسری دفعہ CM بنتے ہیں سندھ کے 6 اپریل 2008 سے 30 مئی 2013 تک اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد زاہد قربان علوی یہ 21 مارچ سے 30 مئی 2013 تک CM تھے اور یہ کیئر ٹیکر تھے. اس کے بعد قائم علی شاہ 30 مئی 2013 سے 28 جولائی 2016 تک اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. اس کے بعد پھر مراد علی شاہ CM سندھ بنے 29 جولائی 2016 سے 28 مئی 2018 تک اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد پھر مراد علی شاہ پھر CM بنے 18 اگست 2018 سے 17 اگست 2023 تک اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ان کا تعلق تھا. اس کے بعد ہم
جو سندھ کی کیبنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو ہیں وہ 17 اگست 2023 سے ایکٹنگ سی ایم کیئر ٹیکر سی ایم بنتے ہیں سندھ کے. اس کے بعد پھر مسٹر محمد شاہ جو ہیں وہ محمد احمد شاہ منسٹر فار انفارمیشن ڈپارٹمنٹ منورٹیز افیئرز اینڈ سوشل پروٹیکشن. ادھر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کیئر ٹیکر اور ایکٹنگ میں فرق ہوتا ہے. کیئر ٹیکر جو ہے وہ نگران ہوتا ہے اور ایکٹنگ جو ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ جو ہے جو پرماننٹ سی ایم یا گورنر یا کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ کہیں آؤٹ اسٹیشن جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ پہ جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایکٹنگ کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے ڈاکٹر سید جنید علی شاہ. یہ منسٹر ہیں کلچر اینٹیکٹیز اینڈ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے. اس کے بعد پھر مسٹر سعد خالد نیاز ہیں منسٹر ہیلتھ سوشل ویلفیئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے. پھر مسٹر عمر سمرو ہیں یہ منسٹر لا اوقاف ریلیجیس زکوٰۃ اینڈ عشر اینڈ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں. اس کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز یہ منسٹر ہوم اینڈ پریزنس ڈپارٹمنٹ ہیں. پھر مسٹر ایشور لال یہ منسٹر ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے. اس کے بعد پھر ارشد ولی محمد یہ منسٹر ٹورزم انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ہیں. اس کے بعد خدا بخش ماڑی یہ منسٹر مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹس ہیں. پھر محمد یونس داغا یہ منسٹر ریونیو انڈسٹریز اینڈ کامرس ہیں. اس کے بعد مسز رانا حسین یہ منسٹر ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کالج ایجوکیشن اور وومن ڈپارٹمنٹ ہیں. اس کے بعد مسٹر مبین جمانی یہ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہیں. ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بلوچستان کو ڈسکس کریں گے. تو آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ ون پیپر کی تیاری اسی طرح کرتے رہیں. آج تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.